بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی پوائنٹ میں وحید عزیز آپ سے مخاطب. ناظرین، آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے اعتبار. اس سے جڑی ہوئی کئی چیزیں: اعتبار، یقین، اعتماد. اگر ان تین الفاظ کو سامنے رکھا جائے تو ایک پوری انسانی سوچ کی کائنات جو ہے وہ تکمیل کو پہنچتی ہے. اعتبار دنیا کی واحد چیز ہے جو ہر چیز کو معتبر کر دیتی ہے. اعتبار دنیا کی واحد چیز ہے جو رشتے کو پختہ کر دیتی ہے. اعتبار دنیا کی واحد چیز ہے جو انسان کی سوچ کو اتنا پختہ کرتی ہے کہ وہ کسی بھی غلط فہمی یا خوش فہمی میں مبتلا ہی نہیں ہوتا. ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے، ہم نے بہت کچھ کما لیا. ہم نے بہت سی ایسی چیزیں ایجاد کر لی یا بنا لی یا استعمال میں لی ہے جو چیزیں بنیادی طور پر ہماری زندگی کو کمفرٹیبل بناتی ہیں. لیکن ہم پھر بھی بے چین کیوں ہیں؟ ہم بے قرار کیوں ہیں؟ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اخلاص کی بنیاد پر تعلق کیوں نہیں نبھا پاتے؟ اس کی ایک وجہ ہے، ہم تعلق بہت پختہ کرتے ہیں لیکن تعلق جس بنیاد پر پختہ ہوتے ہیں وہ بنیاد کمزور کر دیتے ہیں. اعتبار نہیں ہوتا ہمارے رشتوں میں، میل ملاپ میں، ملاقات میں. ایک عجیب بات ہے کہ جن کے ساتھ ہم بیٹھ کر ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھائیں، ان کے ساتھ ہی جھوٹ بولتے ہیں اور پھر جھوٹ بولنے کے بعد اپنے آپ کو بہت بڑا فنکار سمجھتے ہیں. یہ فنکاری نہیں ہوتی. مولا علی نے کہا تھا، اگر آپ کسی کو دھوکہ دے کر سمجھتے ہیں کہ آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے، یہ نہ سوچیں وہ کتنا اچھا تھا جس نے یہ جاننے کے باوجود کہ آپ اسے دھوکہ دے رہے ہیں، اس نے پھر بھی مسکرا کر آپ سے دھوکہ کھا لیا. یاد رکھیں، اعتبار ایک ایسی چھت ہے جو انسان کو وقت کی دھوپ میں جلنے نہیں دیتی. اس کو ٹوٹنا نہیں چاہیے. یہ کب ٹوٹتا ہے؟ جب ہم اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے یہ سوچتے ہیں کہ ہم پر اعتبار کرنے والا شخص تو انتہائی بے وقوف ہے. اس کی آنکھ میں اعتماد اور اعتبار کے آئے ہوئے آنسوؤں کا ہم مذاق اڑاتے ہیں، اس کی سوچ کی تصدیق کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو بے وقوف بنا کر شاید معاشرے کو فتح کر لیا. ایسا نہیں ہے. جہاں انسان کسی کے اعتبار کو توڑتا ہے، اصل میں وہیں سے اس کے ٹوٹنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے. اس لیے کسی کے اعتبار کو، کسی کے اعتماد کو، کسی کے یقین کو ٹھیس پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی کے خلوص کو پاؤں تلے روندا ہے. اللہ معاف نہیں کرتا اس شخص کو جو کسی انسان کا دل توڑتا ہے، جو کسی انسان کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرے اور جب اس سے وہ مطلب نکل جائے تو اپنی کی ہوئی باتوں سے مکر جائے، اپنے الفاظ سے مکر جائے، اپنی سوچ سے مکر جائے اور خود کو بہت برتر ظاہر کرے. اور جب اس سے کوئی شخص یہ احساس دلائے تو آگے سے چیخ چیخ کر بولنا شروع کرے، غصے سے بولنا شروع کرے اور یہ یقین دلائے کہ میں تو تم پر کبھی اعتبار کرتا ہی نہیں تھا اور جو تم مجھ پر اعتبار کرتے تو تم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے. واقعی اعتبار کرنے والے سے ہمارے معاشرے میں بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں، یہی وہ ایک چیز ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے. اس لیے کہ اعتبار وہی کرتا ہے جس کا یقین پختہ ہوتا ہے، اور جس کا یقین پختہ ہوتا ہے اس کا ایمان کبھی کمزور نہیں ہوتا، اور جس کا ایمان کمزور نہیں ہوتا اس کے انسان ہونے میں شک نہیں ہوتا. یہ اللہ کی ودیت ہے یہ چیزیں کہ آپ یقین رکھیں اور یقین کو پختہ کریں اور پھر یقین کو اتنا پھیلا دیں کہ اس کے سائے میں اعتبار اور اعتماد جیسے ایلیمنٹس پلنے لگیں. یہ آپ کی ذات کا کمال اس وقت بن جاتا ہے جب آپ اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرتے ہیں. اور یہ درست ہے کہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں آج بہت تیز معاشرہ ہو گیا ہے، آن لائن چیزیں چلتی ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا دور آ گیا ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر کے پوری انسانیت کو تسخیر کر لیا. نہیں، انسانیت کو تسخیر نہیں کیا، بنیادی طور پر پروفیشنلزم کے نام پر انہوں نے خود کو دھوکہ دیا ہے اور اپنے لیے وہ لوگ کھو دیے ہوتے ہیں جو ان پر سب سے زیادہ اعتبار کرتے، یقین کرتے. کسی کے اعتبار کو کھو دینے کی اس سے زیادہ بڑا نقصان زندگی میں کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ بہت سے ایسے ہم اپنے واقعات دیکھتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک کئی دوست ہم ملتے ہیں جو پھر واقعات سناتے ہیں. وہی واقعات جو ہیں ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں کہ ہم اسے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اس لیے کہ شاید آپ کی اور میری اصلاح ہو سکے، شاید ہم اچھے اور برے کی تفریق کر سکیں.
شاید ہم غلط اور صحیح میں فیصلہ کر سکیں، شاید ہم یقین کی دنیا میں پختہ ہو جائیں اور لوگوں پر اعتبار کرنا سیکھیں، اور جو ہم پر اعتبار کرتے ہیں انہیں عزت دینا سیکھیں، ان سے محبت کرنا سیکھیں، ان کے خلوص کو ڈیمیج کرنے کی بجائے ان کو خلوص کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچونا بنا لیں، اور سمجھیں اس بات کو کہ یہ شخص جو مجھ سے بے لوث محبت کر رہا ہے اور میرے جھوٹ پر یقین کر رہا ہے، اعتبار کر رہا ہے، تو پھر مجھے اس کے اعتبار کو ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے۔ ہمارے کئی ملنے والے لوگ کئی واقعات سناتے ہیں۔ میرے ایک دوست نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ اس کا ایک بہت گہرا دوست تھا، اور اس نے اس سے ایک جھوٹ بولا، اور اس نے کہا کہ میں جان بھی گیا کہ مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے، اس کے باوجود بھی میں نے اس پر بے اعتباری ایک لمحے کے لیے نہیں کی، میں نے اسے وہی اعتبار، وہی اعتماد دیا، وہی یقین رکھا اس پر، لیکن دکھ کی بات یہ تھی کہ اس شخص نے پھر بھی مسلسل جھوٹ بولا۔ اس مسلسل جھوٹ بولنے سے نقصان کیا ہوا؟ وہ شخص جو اعتبار کرتا ہے کسی پر، وہ پھر دوبارہ کسی پر اعتماد کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہتا۔ سوسائٹی ایک مخلص آدمی کے خلوص سے خالی ہو جاتی ہے، سوسائٹی ایک یقین کرنے والے کے تیقن کو کھو بیٹھتی ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے ایلیمنٹس ہوتے ہیں، ہم انہیں اہمیت نہیں دیتے، لیکن اصل میں یہی وہ چیزیں ہیں جو انسانیت کے لیے ضروری ہیں۔ انسان کی ترقی تبھی ترقی ہوتی ہے جب انسانیت فلاح پائے۔ اگر انسانیت کی فلاح ہی نہ اس میں، تو پھر سمجھے انسان نے ترقی نہیں کی، بلکہ انسان نے انسانیت کا گلا گھونٹا ہے، اور صرف ذات کی ترقی ہوئی ہے۔ ذات کی ترقی معنی نہیں رکھتی، اجتماعی ترقی معنی رکھتی ہے، معاشرے کی ترقی معنی رکھتی ہے۔ معاشرے کی ترقی یاد رکھے یقین کے بغیر ممکن نہیں، اس لیے کہ یقین جو ہے وہ ایمان کو مضبوط کرتا ہے، اور ایمان جو ہے وہ پھر ہر چیز کے اعتبار و اعتماد کو مضبوط کرتا ہے۔ وہ آپ کی سوچ کو پختہ کر دیتا ہے، آپ کے تخیل کو مضبوط کر دیتا ہے، آپ کے تصورات جو ہیں وہ اتنے واضح کر دیتا ہے کہ کوئی چیز آپ سے ڈھکی چھپی نہیں رہتی۔ تو اس لیے لوگوں پر اعتبار کرنا سیکھیں، اور جو آپ پر اعتبار کرتے ہوں ان کے اعتبار کو نہ توڑیں۔ سمجھیں کہ اللہ آپ پر مہربان ہے، جس نے آپ کو ایک ایسا شخص مہیا کیا جو آپ پر یقین رکھتا ہے، آپ پر اعتبار کرتا ہے، آپ پر اعتماد کرتا ہے۔ تو اس کو قائم رکھیں، اس لیے کہ اگر اس سے توڑ کر آپ ترقی کرتے ہیں تو سمجھیں آپ بہت کچھ کھو کر بہت معمولی چیز حاصل کر رہے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل سبسکرائب کیجیے گا، انشاءاللہ ایسی کسی ویڈیو سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔